یہ سوال ہے جی کہ نیکی چھپ کر خاموشی کے ساتھ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن اگر ہم چھپ کر نیکی کریں گے تو دوسرے لوگوں کو اس سے انسپریشن کیسے حاصل ہوگی اور معاشرے میں نیکی کیسے عام ہوگی؟ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح نیکی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ظاہر ہے دوسروں پر خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا ایک بڑا کام ہے، تو اس میں کہا ہے کہ تم چھپ کر کرو یا علانیہ، اللہ ہر ایک کو قبول کرے گا۔ بعض اوقات علانیہ نیکی کی ضرورت ہوتی، یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، کوئی بڑا حادثہ ہے، عالم ہے، دنیا میں کوئی تکلیف آ گئی ہے، سب لوگوں کو ترغیب دینی ہے، تو اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی علانیہ مسجد میں انفاق کیا ہے، نیکی کے کام کیے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نیکی ہمیشہ چھپ کے کرنی چاہیے۔ اگر نیکی چھپ کے کرنی ہے تو مسجد کیوں بنائیں گے اور جا کے وہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ سب سے بڑا نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، پھر وہ گھر کے کسی کونے ہی میں ادا ہو جاتا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی چھپ کر بھی کریں جہاں چھپ کر کرنے کا موقع ہے، اور علانیہ کریں جہاں علانیہ کرنے کا موقع ہے۔ ٹھیک، بات واضح ہوئی، لیکن اتنی علانیہ نہ کریں کہ قبرستان میں بھی اور طواف میں بھی کیمرے پکڑے ہوئے ہوں ہاتھ میں۔ جی اتنی علانیہ۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم سب، اور یہ بھی ہوتا ہے ہم سب کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی اعلانیہ نیکی کرے اور ہمیں کوئی راشن کا بیگ دیتے ہوئے تصویر کھینچے تو ہماری عزت نفس بڑی مجروح ہوتی ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں۔ تو جہاں پہ نیکی آپ کو اس طرح کرنی ہے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، وہاں وہ طریقہ اختیار کیجیے، اور جہاں نیکی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو یا سوسائٹی میں نیکی پھیلے یا اس کا عمومی طور پر لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے، وہاں علانیہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی علانیہ کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ اللہ دونوں کو قبول فرمائے۔